اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ المسألۃ الاولی دوران الامر بین الاقل والاکثر لاجل فقدان النص اذا شککنا فی جزئیت الصورت او جلسۃ الاستراحت او شرطیت اباحت صوب المصلی فیکون الواجب مرددا بین الاقل کالصلاۃ بلا صورت و بلا جلسۃ الاستراحت او الاکثر کالصلاۃ مع الصورت و مع جلسۃ الاستراحت فہل الاتیان بالاکثر مجرا للبراۃ او مجرا للاحتیاط؟ سوال والمختار هو البراۃ۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری کس بحث میں چل رہی تھی؟ رابط دینا ضروری ہے ورنہ کہاں سے کہاں بندہ پہنچ جاتا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، نہ ابتدا کا پتہ نہ انتہا کا پتہ، اس کی جڑیں کہاں سے مل رہی ہیں۔ آغا جان، بحث ہماری اصول عملیہ کی تیسری اصل اصالت الاحتیاط کے بارے میں چل رہی تھی، یاد آ گیا ہوگا؟ نہیں کہا تھا الفصل الثالث اصالت الاحتیاط وہذا هو الاصل الثالث من الاصول العملیہ ویعبر عنہ باصالت الاشتغال ایضا؟ پہنچ گئے نا؟ اصالت الاحتیاط اصول عملیہ کی تیسری اصل تھی اور اس کو اصالت الاشتغال بھی کہا جاتا تھا۔ اصالت الاحتیاط جاری ہوتی تھی جہاں اصل تکلیف کا علم ہو، مکلف بے میں شک ہو اور امکان احتیاط بھی ہو۔ پھر کہا کہ شبہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یا شبہ تحریمیہ ہے یا شبہ وجوبیہ ہے۔ کہا دو مقام پر بحث کریں گے، المقام الاول الشبہۃ التحریمیۃ، یہ مقام اول پہ بحث ہو گئی، اور پھر ایک عن قریب آج کے درس سے پیچھے والے درس کو چیک کرو، شاید اس میں بات کی ہو، المقام الثانی الشبہۃ الوجوبیۃ، شبہ تحریمیہ پہلا مقام، دوسرا تھا شبہ وجوبیہ۔ شبہ وجوبیہ کے بارے میں بحث ہو رہی تھی، اور پھر اس میں بھی ہم نے کہا یہ جو شبہ وجوبیہ ہے اس میں کبھی کبھی شک بین المتباینین ہوتا ہے، جیسے امر دائر ہے، ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے۔ شبہ وجوبیہ میں بھی شک کبھی کبھی مردد ہوتا ہے بین المتباینین، جیسے امر دائر ہے وجوب اور ظہر میں، ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے، اور احتیاط بھی ممکن ہے، بندہ احتیاط کر لے گا، ظہر بھی پڑھے گا جمعہ بھی پڑھے گا، یا اسی میں یہ بحث تھی شبہ وجوبیہ میں، یا کبھی کبھی یہ جو شک ہے بین الاقل والاکثر ہوتا ہے۔ شبہ وجوبیہ میں جو شک ہے کبھی کبھی بین الاقل والاکثر ہے، جیسے امر دائر ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ سورہ مع سورہ کے ساتھ واجب ہے، او بدونہا یا بغیر سورت کے نماز واجب ہے، ٹھیک ہے۔ نماز مع سورہ ہو تو یہ ہو جائے گا اکثر، صلاۃ بدون سورہ ہو تو یہ کہلائے گا اقل، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے کہا شبہ وجوبیہ میں بحث ہوگی، اس میں کبھی کبھی بین المتباینین، کبھی بین الاقل والاکثر۔ مقام اول جو ہے شبہ وجوبیہ اور امر دائر ہے بین المتباینین، یہ بحث بھی ہم نے کر دی تھی آپ بھائیوں کی خدمت میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھا الموضع الثانی الشبہۃ الوجوبیہ الدائرہ بین الاقل والاکثر، شبہ وجوبیہ ہے اور امر دائر ہے بین الاقل والاکثر، یہ بات تھی۔ اور اس میں بھی بھلا کیا کہا تھا
کہ یہ جو اقل اور اکثر ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، اقل اور اکثر استقلالی، نمبر 2 اقل اور اکثر ارتباطی۔ یہ بحث تھی ہماری، اقل اور اکثر استقلالی کیا ہوتا ہے، اقل اور اکثر ارتباطی کیا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، بتایا کل بھی تھا، پھر بھی سن لیں، شاید کئی بات ناقص رہ گئی ہو، کسی کے لیے کلیئر نہ ہوئی ہو۔ اقل و اکثر استقلالی یہ ہوتا ہے کہ اقل بھی مستقل ہے، مستقل اس کا وجود ہے، اکثر بھی مستقل ہے، یعنی اگر بندہ اقل کو ادا کر دے تو وہ ادا شمار ہو جاتا ہے۔ مثلا امر دائر ہے کہ میں نے فلاں بندے کا جو قرض دینا ہے وہ کتنا ہے بھلا، وہ مثلا 15 روپے ہے یا 20 روپے ہے، فرض چھوٹی مثال دے رہا ہوں، 15 روپے دینے ہیں یا 20 روپے دینے ہیں، 20۔ اگر میں 15 دے دوں نا اور واقع میں 20 روپے دینے ہوں تو میرے 15 روپے ادا ہو گئے، وہ ٹھیک ہیں۔ 5 روپے اگر واجب ہوئے 20 تو 5 اور دینے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اقل اور اکثر، یعنی اقل مستقل ہے، اگر وہ ہو جائے تو اس کو نہیں کہتے کہ اس پہ کاٹا لگا دو، اگر 20 تھے تو 15 دیے تو ہم نے وہ انجام ہی نہیں دیے، نہیں، وہ 15 ادا ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اقل اور اکثر ارتباطی میں یہ ہے کہ مثلا یہ نماز سورہ کے ساتھ واجب ہے یا بغیر صورت کے واجب ہے، شک کریں، سورہ جزء نماز ہے یا جزء نماز نہیں ہے، تو نماز باسورہ یہ کیا ہو جائے گا، اکثر، نماز بدون سورہ یہ ہو جائے گا اقل۔ یہ ہے اقل اور اکثر ارتباطی۔ اکثر کیا بنایا، نماز باسورہ، اقل کیا ہے، نماز بغیر صورت کی اقل ہے، باسورت کے اکثر ہے، نماز صورت کے ساتھ اکثر، نماز بغیر صورت کے اقل۔ اس میں اگر امر دائر ہو کہ نماز جو ہے مثلا اقل ہے واجب یا اکثر واجب ہے، شک ہے، سورہ جزء نماز ہے یا جزء نماز نہیں ہے، تو اگر میں اقل کو انجام دوں گا اور واقع میں اکثر ہو تو میرا وہ پڑھی ہوئی نماز بھی ادا نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اقل اور اکثر ارتباطی میں اگر اقل کو ادا کر دیں تو وہ کافی نہیں ہے، اگر اکثر واجب ہو دوبارہ اقل کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جو میں نے نماز پڑھ لی ہے بغیر صورت کے وہ ٹھیک ہے، ایک صورت اضافی پڑھنی ہے بس، نہیں۔ اقل اور اکثر ارتباطی میں اگر اقل کو انجام دے دیں اور اکثر واجب ہو تو اقل ہوتا ہی نہیں ہے، اقل ادا ہی نہیں ہوتا، توجہ فرما رہے ہو۔ استقلالی میں یہ ہے کہ اقل مستقل ہے، دے دیں گے تو وہ اتنا ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج بحث ہماری ابھی آ گئے یہ چند منٹ جو آپ کی گفتگو کے لیے ٹائم لیا، یہ ساری بحث کو پھر دوبارہ ربط دیتا آ رہا تھا۔ آج کی بحث ہمارا پہلا مسئلہ یہی ہے کہ امر دائر بین الاقل والاکثر ارتباطی فقدان نص کی وجہ سے ہے، تو اس میں جناب حکم کیا ہے جب امر دائر بین الاقل والاکثر الارتباطی، اقل اور اکثر بھی ارتباطی ہو، وجہ فقدان نص ہو، تو جی بتاؤ حکم کیا ہے۔ بڑی مثالیں آپ کی خدمت میں دے چکا، دوبارہ جب شک ہو کہ صورت جزء نماز ہے یا جزء نماز نہیں ہے تو اقل کیا ہوگا، نماز
बगैर सूरत के, ये अकल नमाज सूरत के साथ पढ़ना, ये अक्सर आम्र दायर है बैन अल अकल वल अक्सर, के सूरा जुज़ ए नमाज है या जुज़ ए नमाज नहीं है। बाद बुजुर्गान समझाने के लिए फ़कत कहते हैं कि मसलन नमाज 9 जुज़ वाजिब है या नमाज के 10 जुज़ वाजिब हैं, शक है। 9 जुज़ समझने के लिए 9 जुज़ हो जाएगा अकल, 10 जुज़ अगर हो जाएगा अक्सर। शक को कि नमाज 9 जुज़ वाजिब है या 10 जुज़ वाजिब है, ये वही इबारत उखरई है, ठीक है ना, कोई नई बात नहीं है। नमाज 9 जुज़ वाजिब है या 10 जुज़ वाजिब है, ठीक है। तो जनाब अब क्या हुक्म है, क्या यहाँ अक्सर से बरात जारी करेंगे या मजरा एहतियात है? क्या मतलब, यानी यहाँ जब शक हो रहा है अकल और अक्सर में, तो हम अकल को अदा कर लेंगे, नमाज पढ़ेंगे, सूरत साथ नहीं पढ़ेंगे, ये है अकल, ये पढ़ेंगे। और अक्सर जो है कि सूरत के साथ नमाज पढ़नी चाहिए, उस अक्सर से बरात जारी करेंगे। अकल हर हाल में अंजाम देंगे नमाज बगैर सूरत के, और जो अक्सर है अजीजो उससे बरात जारी करेंगे। और मुख्तार नजरिया जो है जनाब मुसन्निफ हजरत आयतुल्लाह उज़्मा जाफर सुबहानी दामत बरकातुह का ये है बरात, नजरिया मुख्तार बरात है। किस मसले में? अकल और अक्सर इर्तिबाती में जनाब मुसन्निफ की नजर ये है कि बरात जारी करेंगे, अक्सर से बरात जारी करेंगे, और यहाँ एहतियात की जगह नहीं है, बरात जारी करेंगे अक्सर से। अच्छा, ये जो बरात है ये बरात अकलिया भी जारी कर सकते हैं और बरात शरइया भी जारी कर सकते हैं। बरात अकलिया यानी को बेहे एका बिला बयान, वो जो जुज़ मशकूक है, वो जो अक्सर वाली है, जुज़ अकल वाजिब है या अक्सर वाजिब है, वो जुज़ मशकूक पर कोई बयान नहीं आया है, और जिस पर बयान ना आया हो और मौला उस पर सजा दे, ये एकाबे बिला बयान है और कभी है। बरात अकलिया जारी हो जाएगी। कुब है एकाब बिला बयान, जब आम्र दायर है कि अकल वाजिब है या अक्सर वाजिब है, नमाज बेदून सूरा अकल बा सूरा अक्सर, ठीक है। तो अब अकल वाजिब है और वो अक्सर बा सूरत के साथ होना, ठीक है, ये अक्सर है, इस पर बरात जारी की है। चूंकि बरात अकलिया भी जारी हो सकती है उस अक्सर से, बरात शरिया भी जारी हो सकती है। बरात अकलिया किसको कहते हैं? कोबे एका बिला बयान, और वो जुज़ मशकूक जो अक्सर है उस पर फरमाते हैं आगा जान बयान नहीं आया, शारे की तरफ से बयान नहीं आया, और अगर अब्द उस जुज़ मशकूक को छोड़ दे यानी अक्सर को छोड़ दे, ठीक है, और मौला उसको सजा दे कि ये क्यों छोड़ी है तूने, तो ये एकाबे बिला बयान है और वो मौला हकीम पर कभी है, मौला सजा नहीं देगा। इसी तरह तवज्जो फरमा रहे हो, इस अक्सर से बरात शरइया भी जारी हो सकती है। बरात शरिया क्या है? कौन सी चीज? रोफिया मिम्मा ला यालमून, ठीक है ना, वो वजूब अक्सर को शुमार किया जाता है, मिम्मा ला यालमून में से शुमार होता है अक्सर। आगा असल बात ना भूलना, आम्र दायरे बैन अकल और अक्सर, और वो जो अक्सर है उसको मिम्मा ला यालमून में शुमार किया जाता है। और बरात शरिया में हदीस नहीं पड़ी थी, हदीस रफ रोफिया मा ला यालमून, यालमून नहीं है, मा ला यालमून है, चूंकि अक्सर का वजूब आया ये नहीं आया पता नहीं है,
تو برات شرعی بھی جاری ہو گئی, برات عقلیہ بھی جاری ہو گئی. یہ جناب ہو گیا نظریہ مصنف. توجہ فرما لیا آپ نے. اب وہ لوگ جو قائل ہیں کہ اقل اور اکثر میں احتیاط جاری کریں گے, جب امر دائرو بین الاقل والاکثر الارتباطی, جب امر دائرو اقل اور اکثر ارتباطی میں, تو احتیاط واجب ہے. یعنی وہ جو اکثر ہے نا نماز کا صورت کے ساتھ پڑھنا وہ واجب ہے. دلیل قائلین بے احتیاط کی دلیل کیا ہے کہ جب امر دائرو بین الاقل والاکثر تو احتیاط کرنی چاہیے, یعنی اکثر کو انجام دینا چاہیے. دلیل یہ ہے, توجہ فرماتے ہیں, اشتغال یقینی برات یقینی کا تقاضا کرتا ہے. اشتغال یقینی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ نماز میری گردن پہ آئی ہے, لیکن آیا وہ اقل واجب ہے اس کا یا اکثر واجب ہے. اشتغال یقینی, فراغ یقینی, برات یقینی کا تقاضا کرتا ہے. اور کب مجھے یقین حاصل ہوگا کہ میں نے مولا کیا فریضہ انجام کر دیا ہے, یقینی طور پہ میں فارغ ہو گیا ہوں. کب ہے آغا جان؟ برات یقینیہ کب ہوگی؟ جب میں اکثر کو انجام دے دوں گا تو پھر کیا ہو جائے گی؟ برات یقینیہ ہو جائے گی. اشتغال یقینی برات یقینی بھی خواہد. اشتغال یقینی ہے کہ مولا کی طرف سے تکلیف آئی ہے, 9 جز ہے یا 10 جز ہے اس میں ہے, تو جب میں 10 جز انجام دوں گا تو مولا کی خدمت میں سرخرو ہوں, مولا کے پاس سرخرو ہوں. مجھے یقین ہے کہ وہ جو ذمہ داری میری گردن پہ تھی 100% میں نے ادا کر دی ہے. لیکن سوال, اگر میں اقل کو انجام دیتا ہوں اور اکثر کو نہیں تو مجھے یقین تو نہیں ہوا نا. بڑی اچھی دلیل ہے. اشتغال یقینی فراغ یقینی کا تقاضا کرتا ہے, برات یقینیہ کا تقاضا کرتا ہے. برات یقینیہ کب ہو سکتی ہے؟ جب میں احتیاط کروں, اکثر کو انجام دوں تو پھر جو ہے برات یقینیہ ہیں. ورنہ اشتغال یقینی جو ہے اس کے لیے جو برات یقینیہ تھی عمل نہیں ہوا ہے. یہ ہے استدلال. اس کے لیے ایک ٹکڑا اور بھی ساتھ قائلین احتیاط ملا رہے ہیں. کہتے ہیں دیکھو, جس طرح امر دائر ہو کہ فوت ہونے والی نماز ان دو میں کون ہے, مغرب ہے یا عشاء. امر دائر ہے, ایک نماز فوت ہوئی ہے وہ مغرب ہے یا عشاء ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے احتیاط کرنی ہے. مجھے مغرب بھی پڑھنی ہے, عشاء بھی پڑھنی ہے, تاکہ میں اپنے ذمے کو ادا کر دوں. جس طرح امر دائر ہو مغرب واجب ہے یا عشاء واجب ہے, تو آپ دونوں کو پڑھتے ہو, مغرب بھی پڑھتے ہو, عشاء بھی پڑھتے ہو. اسی طرح جب امر دائر بین الاقل والاکثر تو یہاں بھی احتیاط کرنی چاہیے, یعنی یہاں بھی اکثر کو انجام دینا چاہیے. نماز بدون سورہ یا با سورہ, بدون سورہ, بار بار کہہ رہا ہوں, اقل با سورہ ہے اکثر. نماز کو میں سورت کے ساتھ پڑھوں گا تو میرا جو اکثر ہے انجام ہو گیا, اور اس پر مولا کو میں نے یقیناً راضی کر دیا. مجھے اپنی طرف سے میں نے تکلیف کو انجام دے دیا ہے. یہ دلیل ہے جناب قائلین احتیاط کی. قائلین احتیاط کی یہ دلیل ہے. اس پر مصنف اشکال فرما رہے ہیں, یلاحظ علیہ, توجہ کرنا, یلاحظ علیہ. جناب قیاس مال فارق ہے, مشبہ اور مشبہ بے کے درمیان قیاس مال فارق ہے. قیاس کر رہے ہو تم دوران الامر بین المتباینین کے ساتھ اقل اور اکثر کو جو ہے نا تشبیہ دے رہے ہو. مشبہ واجب جب اقل اور اکثر کے درمیان امر دائر ہے, اس کو
ये हो गया मुशब्बा। इसको मुशब्बा बे दवरान अलवाजिब बैन अलमुतबायिनैन के साथ तशबीह दे रहे हो, और ये कियास माल फारिक है बेटे, दोनों के दरमियान फर्क है। हजरत उस्ताद फरमाते हैं आगा कियास माल फारिक है, ये क्या कह रहे हो? ये जो अम्र दायरे बैन अलमुतबायिनैन के एक नमाज है वो मगरिब या इशा, उसमें इल्म इजमाली मुनज्जद है, इल्म इजमाली बाकी है, उसमें इल्म इजमाली है। मगरिब या इशा मैं दोनों पढ़ूंगा तो इल्म इजमाली से फारिग हूँगा, लेकिन ये जो मकाम है ना यहाँ अम्र दायरे बैन अल-अक़ल वल अक्सर, ये थोड़ी सी दिक्कत करें ना, थोड़ी सी दिक्कत करें, ठीक है, तो यहाँ इल्म इजमाली मुनहल हो जाता है। थोड़ी सी दिक्कत करें, फ़र्क है दोनों में, अक़ल और अक्सर में। अक़ल हर हाल में वाजिब है, इसमें कोई तरदीद नहीं है, अक़ल हर हाल में वाजिब है। शक है वजूब ज़ायद, यानी सूरत में शक है, अक़ल हर हाल में वाजिब है। वो जो वजूब ज़ायद है सूरत, उसमें शक है, ठीक है, तो मैं मुतयक्किन को ले लूंगा, मशकूक से बरात जारी कर दूंगा। गोया के आगे फरमाना चाहते हैं आगा जान, अगर और गौर फरमाएं आप, दिक्कत में जाए ना, तो यहाँ इल्म इजमाली बैनल अक़ल वल अक्सर के दरमियान इल्म इजमाली कोई नहीं है। अगर इल्म इजमाली कहते हैं तो नज़र बदवी और इब्तिदा में कह रहे हैं, जब तक दिक्कत नहीं की इल्म इजमाली लगता है कि 9 जुज़ वाजिब है या 10 जुज़ वाजिब है, नमाज बगैर सूरत की है या बा सूरत की है, ये शुरू में लग रहा है, दिक्कत करे ना तो यहाँ इल्म इजमाली ही कोई नहीं है। क्यों इल्म इजमाली कोई नहीं है? कहा इसलिए कि वो अक़ल हर हाल में वाजिब है, अक्सर में शक है, बरात जारी कर देंगे। यहाँ इल्म इजमाली ही नहीं है, सिरे से दर्जा वाला तर। दिक्कत करें तो इल्म इजमाली कोई नहीं, फ़कत नज़र बदवी में है, फ़कत ज़ाहिर हाल में है, फ़कत इब्तिदाई अम्र में है, शुरू में बगैर दिक्कत की ये लगता है इल्म इजमाली है। हद कर दी है, ऊपर दर्जा पहुँच के कहा इल्म इजमाली यहाँ गोया के नहीं है। तो भला मसला क्या हुआ गजान? मसला ये है आज हमारा के अम्र दायरे बैन अल-अक़ल वल अक्सर इर्तिबाती में फ़िक़दान नस की वजह से है, तो इसमें नज़र मुसन्निफ़ ये है कि बरात जारी करेंगे, अक्सर से अक़ल को अंजाम देंगे, अक्सर से बरात जारी करेंगे, बरात अक़लिया भी, बरात शरिया भी। और कायलीन एहतियात कहते हैं कि यहाँ एहतियात करनी चाहिए हमें, जब अम्र दायरे बैन अल-अक़ल वल अक्सर, तो हमें एहतियात करनी होगी। और एहतियात करनी होगी का मतलब क्या है कि हमें अक्सर को अंजाम देना चाहिए, चूंकि इश्तिगाल यकीनी यस्तदई अल-बरात अल-यकीनिया, इश्तिगाल यकीनी बरात यकीनिया यानी एहतियात का तकाजा करता है, तो मुझे चाहिए कि मैं अक्सर को अंजाम दूं, एहतियात ज़रूरी है। तो मुसन्निफ ने फिर आपने देखा रद्द कर दिया इस बात को, कहा नहीं ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है, बल्कि यहाँ बरात जारी होगी, अक़ल हर हाल में वाजिब है, अक्सर मशकूक है, बरात जारी होगी। और उन्होंने तो हत्ता ये भी कह दिया कि ये अगर इल्म इजमाली लग रहा है आपको तो ये नज़र बदवी में है, इब्तिदा में है, गौर करेंगे तो यहाँ इल्म इजमाली नहीं है, अक़ल हर हाल में वाजिब है, अक्सर पे शक है, बरात जारी हो जाएगी। ठीक है, ये जनाब मुसन्निफ की नज़र है किस में कि जब अम्र दायरे बैन अक़ल और अक्सर इर्तिबाती फ़िक़दान नस की वजह से, तो वहाँ क्या जारी करना है? बरात जारी करनी है अक्सर से। तो जो फरमा ली, अभी आओ इबारत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कलतु अल्लाह हस्बी अल्लाह। अल मसअलतुल ऊला दवरानुल अम्र बैनल अक़ल वल अक्सर ले अजले फ़िक़दान नस से, अम्र दायरे बैनल अक़ल और अक्सर फ़िक़दान नस की वजह से, इज़ा शक्ककना
فی جزئیت صورت او جلست الاستراحت او شرطیت اباحت الثوب المصلی فیکون الواجب مرددا بین الاقل کالصلاة بلا صورت و بلا جلست الاستراحت او الاکثر کالصلاة مع صورت و مع جلست الاستراحت. توجہ، مسئلہ اولا کیا ہے؟ جب امر دائر اقل اور اکثر فقدان نص کی وجہ سے جب ہمیں شک کو جزئیت صورت یا جلسہ استراحت کے بارے میں، ٹھیک ہے، جلسہ استراحت کیا ہوتا ہے؟ جلسہ استراحت وہی ہے جو دوسرے سجدے کے بعد تھوڑا سا بیٹھنا ہے. جلسہ استراحت دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکنا. اس میں شک ہو یا شرطیت اباحت ثوب المصلی، ثوب مصلی کے مباح ہونے میں شرط ہونے میں شک ہو. فیکون الواجب مرددا بین الاقل کالصلاة بلا صورت و بلا جلسۃ الاستراحت. تو واجب مردد ہے بین الاقل یعنی نماز بغیر صورت کے، نماز بغیر جلسہ استراحت کے، او الاکثر بین الاقل او الاکثر یکون الواجب مرددا بین الاقل او الاکثر، یا اکثر میں مردد ہے کالصلاة مع الصورت و مع جلسۃ الاستراحت، جیسے نماز با سورہ، نماز با جلسہ استراحت. فہل الاتیان بالاکثر مجرا للبراءت او مجرا للاحتیاط، کیا اکثر کو انجام دینا مجرائے برات ہے یا مجرائے احتیاط ہے. والمختار ہو والبراۃ، مختار یعنی نظر مصنف ہو والبراۃ برات ہے. وعلم انه يعتمد في تقریر البراۃ العقلیت على مسألة قبح العقاب بلا بیان فیقال فی المقام ان الجزء المشکوک لم یرد فی وجوبہ بیان. وعلم، آپ جان لیں، انہو یعتمد فی تقریر البراۃ العقلیہ، وعلم آپ جان لیں انہو یعتمد فی تقریر البراۃ العقلیہ، براۃ عقلیہ میں اعتماد کیا جاتا ہے مسئلہ قبح عقاب بلا بیان پر. فیقال فی المقام، پس اس مقام پر کہا جائے گا ان الجزء المشکوک لم یرد فی وجوبہ بیان. لم یرد یعنی لم یصل، جزء مشکوک جو ہے، جزء مشکوک اس کے وجوب پر بیان نہیں پہنچا، اس کے وجوب پر بیان لم یرد لم یصل نہیں آیا. فلو ترکہ العبد وکان واجبا فی الواقع، اگر وہ جز، ٹھیک ہے نا، اس کو ترکہ اور جز مشکوک کو، لو ترکہ العبد، اگر عبد اس جز کو چھوڑ دے، وکان واجبا فی الواقع، واقع میں وہ جز واجب ہو، فالعقاب علی ترکہ عقاب بلا بیان، عقاب اس کی ترک پر عقاب بلا بیان ہے. وہو کبھی علی الحکیم، اور وہ کبھی ہے حکیم پر. کما انہ یعتمد فی تقریر البراۃ الشرعیۃ، جیسا کہ براۃ شریعہ کی تقریر میں اعتماد کیا جاتا ہے لاجل رفع الوجوب الشرعی علی حدیث رفع، وجوب شرعی کو اٹھانے کی خاطر حدیث رفع پر اعتماد کیا جاتا ہے. فیقال ان وجوب الاکثر یعد ما لا یعلمون، پس کہا جائے گا کہ وجوب اکثر جو ہے اس کو ما لا یعلمون سے میں شمار کیا جاتا ہے، وجوب اکثر شمار ہو جاتا ہے ما لا یعلمون میں. وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مرفوع، ہر وہ چیز جو اس طرح ہو یعنی ما لا یعلمون ہو، فَهُوَ مرفوع، پس وہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. توجہ فرما رہے ہو؟ استدلال القائلین بالاحتیاط، قائلین بے احتیاط کا استدلال، استدلال القائلین بالاحتیاط، قائلین احتیاط کا استدلال. ان الاشتغال الیقینیہ یستدعی البراۃ الیقینیہ،
اشتغال یقینی برات یقینیہ کا تقاضا کرتا ہے۔ فذمۃ المکلف مشغولۃ بالواجب المردد بین الاقل والاکثر، مکلف کا ذمہ مشغول ہے بالواجب المردد بین الاقل والاکثر، مکلف کا ذمہ مشغول ہے واجب جو مردد ہے بین الاقل والاکثر، ولا یحصل الیقین بالبراءۃ الا بالاتیان بالاکثر، یقین برات حاصل نہیں ہوتا الا بالاتیان بالاکثر، مگر جب اکثر کو انجام دیں تو نذیر ما اذا دارا امر الصلاۃ الفائتۃ بین احدی الصلاتین المغرب والعشاء، ٹھیک ہے، مانے دے کہ جب امر دائر ہو کہ نماز فوت ہونے والی دو نمازوں میں ایک مغرب ہے یا عشاء ہے، توجہ کرو، پیچھے سے آؤ، پیچھے سے، ولا یحصل الیقین بالبراءۃ الا بالاتیان بالاکثر، نظیروں کو چھوڑ کے، فیجب الاتیان بالاقل والاکثر، پس واجب ہے اقل اور اکثر کو انجام دینا، کما یجب الاتیان بکلتا الصلاتین، جس طرح دونوں نمازوں یعنی مغرب اور عشاء کا پڑھنا واجب ہے۔ یلاحظ علیہ، اس استدلال پر اشکال کیا گیا ہے، کس استدلال پر؟ قائلین احتیاط والوں کے استدلال پر اشکال کیا گیا ہے۔ یلاحظ علیہ وجود الفرق بین المشبہ والمشبہ بہ، مشبہ کون ہے؟ دوران الواجب بین الاقل والاکثر، یہ ہو گیا مشبہ، مشبہ بہ دوران الواجب بین المتباینین، فرماتے ہیں یلاحظ علیہ وجود الفرق بین المشبہ والمشبہ بہ، کیوں؟ فإن العلم الإجمالیہ فی الثانی باقٍ علی حالہ، علم اجمالی ثانی میں باقی ہے اپنے حال پر، ثانی سے مراد آپ کیا لے رہے ہو؟ یعنی متباینین میں علم اجمالی باقی ہے، حیث ان الواجب مردد بین شیئین مختلفین غیر متداخلین، چونکہ واجب مردد ہے دو چیزیں مختلف کے درمیان جو متداخل نہیں ہیں، ایک دوسرے میں ان کا تداخل نہیں ہے، کا صلاۃ المغرب والعشاء، جیسے صلاۃ مغرب اور عشاء ہیں۔ ھذا بخلاف المقام، یہ مقام کے خلاف ہے، وھذا بخلاف المقام، یہ مقام کے خلاف ہے، فإن التردید زائل بأدنى تأمل حیث یعلم وجوب الاقل علی کل حال، تردید زائل ہو جاتی ہے ادنا تأمل سے، فإن التردید زائل بأدنى تأمل، تردید زائل ہو جاتی ہے تھوڑی سی دقت کرنے سے، تھوڑا فکر کرنے سے، حیث یعلم وجوب الاقل علی کل حال، چونکہ معلوم ہے کہ عقل ہر حال میں واجب ہے، بے نحو لا یقبل التردید، اس طرح کہ وہ تردید کو قبول نہیں کرتا، کون؟ وہ عقل تردید کو قبول نہیں کرتا۔ وَإِنَّمَا الشَّكُّ فِي وُجُوبِ الْأَكْثَرِ، شک وجوب اکثر میں ہے، ای الصورت، یعنی صورت میں شک ہے، ففی مثلہ یکون وجوب الاقل معلوما علی کل حال، پس اس مثال میں وجوب عقل معلوم ہے ہر حال میں، ووجوب الاکثر مشکوکا من رأس، اور اکثر سرے سے ہی مشکوک ہے، فَيَأْخُذُ بِالْمُتَيَقِّنِ وَتَجْرِي الْبَرَاءَةُ فِي الْمَشْكُوكِ، پس مکلف متیقن کو اخذ کرے گا اور مشکوک سے براعت جاری کرے گا۔ توجہ فرمائی، وَمِنْ ذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ عَدَّ الشَّكِّ فِي الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ الْارْتِبَاطِيَّيْنِ مِنْ بَابِ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِي انما ہوا بظاہر الحال وبدء الامر، توجہ، اس سے من ذالک یعلم، اس اوپر والے مطلب سے معلوم ہوا کہ شک اقل اور اکثر ارتباطی میں جو ہے
اس کو باب علم اجمالی سے شمار کرنا انما و بظاہر الحال ظاہر حال اور ابتدائے امر میں ہے. اما بنسبت الی حقیقت الامر اما نسبت بحقیقت امر فوجوب الصورہ داخل فی شبہۃ البدویہ صورت کا واجب ہونا داخل ہے شبہ بدویہ میں التی اتفق الاخباری والاصولی علی جریان البراءۃ فیہا شبہ بدویہ کے جس میں اخباری اور اصولیوں کا اتفاق ہے کہ اس شبہ فیہا شبہ بدوی میں برات جاری ہوگی. موفق مید رہو، سلامت رہو عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.